خفیہ طریقے سے میکے کی مالی مدد کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خفیہ طریقے سے میکے کی مالی امداد کرنا کیسا ہے؟ عورت گھر کے خرچے سے کچھ بچا کر اپنے اوپر اور گھر کی دیگر ضروریات پر خرچ کرتی ہے اور اپنے میکے والوں کو دیتی ہے، جبکہ خاوند کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد رب العزت ہے، اور کرامت داروں کو ان کا حق ادا کرو اور محتاجوں اور مسافروں کو دو، اور اپنا مال فضول خرچے سے مت اڑاؤ۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تم اپنی تنگ دستی کے باعث ان مستحقین سے گریز کرنا چاہتے ہو تو اپنے رب کی جانب سے رحمت خوشحالی کے انتظار میں جس کی تم توقع رکھتے ہو تو وہ ان سے نرمی سے بات کر دیا کرو، اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا رکھو کہ جب کسی کو کچھ بھی نہ دو، اور نہ ہی سارا کا سارا کھول دو کہ سب کچھ ہی دے ڈالو، پھر تمہیں خود ملامت زدہ اور تھکا ہارا بن کر بیٹھنا پڑے۔ بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کے اعمال اور احوال کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرابت داروں اور مسافروں کے حق کی ادائیگی کی تلقین فرمائی ہے، اور ان کی مالی امداد کے حوالے سے لوگوں کو متوجہ فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اپنا مال فضول خرچی اور شاہ خرچی کے کاموں پر نہ اڑاؤ، بلکہ اپنے قریبی عزیز و اقارب، والدین، بیوی بچوں، بہنوں، بھائیوں کی حقیقی ضروریات پر خرچ کرو۔ اسی طرح ان کے علاوہ دیگر ضرورت مندوں، محتاجوں اور مسافروں کی مالی طور پر امداد کرو۔ ایسے لوگوں کو حدیث میں قابل رشک قرار دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف دو ہی لوگ قابل رشک ہیں، ایک وہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا اور اسے خیر اور بھلائی اور نیک کاموں پر خرچ کرنے کی توفیق دی، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل و دانائی اور معاملہ فہمی دی، اور وہ اپنی حکمت کے مطابق درست فیصلے کرتا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ خصوصاً اہل و عیال کی ضروریات پر خرچ کرنے کو حدیث میں صدقہ شمار کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنے اہل و عیال پر اللہ کے حکم کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو اس میں اسے صدقہ کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح ضرورت مندوں پر خرچ کرنے والوں کی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت اور مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یا جیسے رات کو عبادت کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا۔ اس کے علاوہ ان آیات میں لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر تنگ دستی کی وجہ سے تم کسی کی مالی امداد نہیں کر سکو تو ان سے سختی سے بات نہ کرو اور ان کی دل آزاری نہ کرو، بلکہ انہیں کسی مناسب وقت تک کے لیے انتظار کا کہہ کر نرم بات کرو۔ آگے خرچ کرنے کا انداز بتایا کہ جب مالی وسعت ہو اور لوگوں کی ضروریات کے حوالے سے مدد کے طور پر خرچ کرنے کا جذبہ ہو تو اپنا ہاتھ اتنا کھلا نہ رکھو کہ سب کچھ دے بیٹھو، اور پھر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے تنگ دستی کا رونا نہ رو، اور نہ اپنا ہاتھ اتنا پیچھے کھینچو کہ بالکل ہی گلے سے لگا لو، بلکہ درمیانی روش اختیار کرو۔ آگے آیت میں فرمایا ہے کہ رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کے اعمال اور احوال کی خوب خبر رکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے کہ کون مال کے حقوق ادا کرتے ہوئے اسے اللہ کے راستے میں، خیر کے کاموں میں اور صدقات اور خیرات کے مصارف میں استعمال کر رہا ہے، اور کون اس سے گناہ اور معصیت کے کاموں میں ذاتی شاہ خرچیوں میں لٹا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام مخلوق اللہ کی عیال یعنی کنبہ ہے، تو ان میں سے اللہ کو سب سے پیارا شخص وہ ہے جو اس کی عیال کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص دنیا میں کسی مومن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، جو شخص کسی مشکل میں پھنسے ہوئے آدمی کو آسانی فراہم کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی فراہم کرے گا۔ جو انسان کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی ستر پوشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے جبکہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، یتیم اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھ مسافر سے اور ان کے خدمت گاروں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے رویے میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بندگی اور اطاعت کے مطالبے کے فوراً بعد جس فریضے کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ والدین کے ساتھ احترام، خدمت اور بھلائی کا رویہ ہے۔ پھر اسے مزید وسعت دیتے ہوئے اجتماعیت کی روح پیدا کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اقربا جو رشتہ دار بھی ہوں، پڑوسی بھی ہوں، اور جو رشتہ دار نہ ہوں لیکن صرف پڑوسی ہوں، پھر جو مستقل پڑوسی نہ ہوں بلکہ وقتی طور پر پڑوسی بن گئے ہوں، ان سب کے حقوق ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ گھر کے خدمت گار ہوں جن پر ایک شخص کو حاکم بنا دیا گیا ہو، اور ان کے تمام ماتحت ان کے ساتھ بھلائی کا رویہ اور ان کی خدمت اختیار کی جائے تاکہ صحیح اجتماعیت معاشرتی فلاح کی ضامن ہو۔ معاشرے کے بے بس ضرورت مند افراد کی امداد اور مصیبت زدہ افراد کو وسائل فراہم کرنا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق میں شامل ہے۔ یہ کسی انسان پر احسان نہیں بلکہ خود اپنے اوپر احسان کی ایک شکل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی صرف یہ نہیں کہ آپ لوگ اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، اصل نیکی تو یہ ہے کہ اس شخص کی جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور مال سے محبت کے باوجود اسے قرابت داروں، یتیموں، محتاج اور مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جب کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے ہیں، سختی، مصیبت اور جہاد کے وقت صبر کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ ارشاد ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ فرما دیجئے کہ جس قدر بھی مال خرچ کروں درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف حاجت مندوں کی حاجت روائی کا حکم دیا بلکہ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ہمیشہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک عورت اپنے کسی ضرورت کے ساتھ کو لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان سے اٹھ کر اس کی باتیں سنی، مسجد کے صحن میں اس کی باتیں سنی اور اس کی حاجت روائی کا یقین دلا کر مطمئن کر کے بھیج دیا۔ حدیث نبوی میں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بے گناہ پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی فرمائے گا۔ ارشاد نبوی ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد نہیں کرتا جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خادم محتاج تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا، بس جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو جو کھانا خود کھائے اس میں سے اسے کھلائے، جو کپڑا خود پہنے ویسا ہی اسے پہنائے، اور اس سے ایسی مشقت نہ لیں جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اور اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی کام اس کے سپرد کرے تو خود بھی اس کی مدد کریں۔
دین اسلام کو دنیا کے تمام مذاہب میں یہ امتیاز اور انفرادیت حاصل ہے کہ اسلام میں جہاں عبادات کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے، وہیں معاملات اور اخلاقیات بھی دین میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ اسلامی فلسفہ حیات کے مطابق حقوق العباد کو حقوق اللہ پر دوہری اہمیت حاصل ہے۔ سورہ المائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون اور مدد کرو، اور گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔